السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم انسانوں کو بہت مختصر وقت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی مخلوق جتنی ہے اس کی زندگی طویل ہے، آسمان کی عمر بہت لمبی ہے، چاند و سورج کی زندگی بہت لمبی ہے، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، فضاؤں کی بڑی بڑی لمبی زندگیاں ہیں ان کی۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اس سے پہلے ساری کائنات بن چکی تھی۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، شجر، حجر، بلکہ جنات بھی ہم سے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ ساری کائنات کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کائنات ہمارے لیے ہے، ہم کائنات کے لیے نہیں ہیں۔ کائنات کی ہر چیز انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ انسان کسی کائنات کی کسی چیز کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پیدا بھی کیا ہے اور مسخر کیا ہے، کام میں لگایا ہے تمہارے لیے۔ سورج اور چاند کی روشنی ہمارے لیے ہے، ہوائیں ہمارے لیے ہیں، سمندر اور سمندر کی ہر مخلوق ہمارے لیے ہے، جنگل اور جنگل کی تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں، زمین اور زمین کے اندر کے سارے خزانے ہمارے لیے ہیں۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ قرآن میں بھی حدیث میں بھی آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ساری دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اسی لیے انسان اللہ کے غیر کا سجدہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ انسان تو کائنات کا خلاصہ ہے، دلہا ہے، کائنات کا آقا ہے، مخدوم ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی خادم ہے، غلام ہے، اور اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے انسان نہ آسمان کو سجدہ کرتا ہے، نہ زمین کو، نہ پہاڑوں کو، نہ پتھروں کو، نہ کسی چھوٹی بڑی مخلوق کو۔ دھوکہ انسان کو لگتا اس وجہ سے ہے کہ چیزوں کا نفع سامنے آتا ہے اور بعض چیزوں کا نقصان سامنے آتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نفع دینے والی ہیں، اس لیے اس کے سامنے جھک جاؤ، اسے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ چیز نقصان دینے والی ہے، اس لیے اس کے سامنے جھک جاؤ، اس لیے کہ اس کے نقصان سے بچنا ہے۔ حالانکہ کسی چیز میں نفع نقصان ذاتی نہیں ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ اللہ ظاہر کرے نقصان تو نقصان ظاہر ہوگا، اللہ نفع ظاہر کرے تو نفع ہوگا۔ قرآن کریم میں جو واقعات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذکر کیے ہیں، اس میں یہی سمجھایا ہے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ،
اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سارے اسباب علماء لکھتے ہیں کہ ایسے جیسے یہ خالی برتن ہے، اور ظاہر ہے کہ خالی برتن میں جو ڈالا جائے گا وہی آئے گا۔ آپ کے پاس ایک برتن ہے خالی ہے، اس میں آپ دودھ ڈالیں تو دودھ سے بھرے گا، پانی ڈالیں گے تو پانی سے بھرے گا، شہد ڈالیں گے تو شہد سے بھرے گا، جو ڈالیں گے اس کے اندر آئے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب دودھ ڈالے تو پانی سے بھر جائے، پانی ڈالے تو دودھ سے بھر جائے، ایسا نہیں ہوگا نا، جو ڈالیں گے وہی ہوگا۔ تو اس طرح دنیا کے جتنے اسباب وسائل ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں جن سے ہم کو نظر آتا ہے ان کا نفع ہوتا ہے، ان سے نقصان ہوتا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نفع ڈالے تو نفع آئے گا، نقصان ڈالے تو نقصان آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہاں سوچو، یہ سوال اللہ نے اس لیے کیا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا کہ نہیں اللہ کو؟ لیکن ایک سبق دینا ہے، یقین بنانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، ان کے ذریعے سے سب کا یقین بنانا ہے اور ہمارا بھی یقین بنانا ہے۔ اس لیے کہ یہ قصہ ہماری کتاب قرآن میں ہے اور قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے اور اس امت کے لیے نازل ہوا ہے۔ گویا کہ قصہ سنا کر ہمارا یقین بنانا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ علماء نے بہت سے مسائل اس سے نکالے ہیں۔ اگر آدمی ہاتھ میں عصا لینا چاہے تو داہنے ہاتھ میں لینا چاہیے، بائیں ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ خطیب صاحب عصا پکڑے تو سیدھے ہاتھ میں پکڑے، بائیں ہاتھ میں نہ پکڑے، اس لیے کہ یہاں داہنے کا ذکر ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یمین کے معنی داہنا، سیدھا، ہماری زبان میں سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ، کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں چونکہ ہم پڑھتے پڑھانے والے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نگاہ جاتی ہے، اس میں ماشاءاللہ سمجھدار حضرات ہیں، اس لیے میں کچھ چھوٹی باتیں بھی ذکر کرتا ہوں تاکہ ہماری زبان بھی صحیح ہو۔ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، چھوٹے سے یا بڑے سے؟ تو چھوٹے سے کہیں تو الگ ہوتا ہے، بڑے سے کہیں تو الگ ہوتا ہے۔ اللہ اگر نبی سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے اللہ نے نبی سے فرمایا، اگر نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے نبی نے اللہ سے عرض کیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اور سمجھ میں آ رہا نا؟ آپ لوگ اردو داں تو ہے ماشاءاللہ، اچھی اردو بولتے ہیں، بیلگام والے پورا علاقہ شاندار اردو بولتا ہے، بنگلور والوں سے اچھی اردو ہوگی آپ کی۔ جب چھوٹا بڑے سے بات کرے گا تو کہا عرض کیا، اور بڑا کہے گا تو فرمایا، نبی نے صحابہ سے فرمایا اور صحابہ نے نبی سے عرض کیا۔ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا آپ کب تشریف لائے، تو کیا کہنا چاہیے؟ ارے بولو، میں ابھی ابھی حاضر ہو رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں میں ابھی ابھی تشریف لا رہا ہوں تو کہیں دماغ خراب ہے، بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ پوچھنے والا تو ایسے ہی پوچھے گا نا، آپ کب تشریف لائے؟
تو آپ کیا کہیں گے؟ بندہ بھی ابھی حاضر ہو رہا ہے، اپنے کو نیچے کر کے بات کرنا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا دولت خانہ کہاں ہے، اب میرا دولت خانہ بنگلور میں ہے، کہنا چاہیے میرا غریب خانہ فلاں جگہ ہے۔ وہ تو دولت خانہ کہہ کے آپ عزت دے کے بات کرے گا، لیکن آپ کو نیچے اتر کے بات کرنی ہے کہ بندے کا غریب خانہ فلاں علاقے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں ابھی ابھی فرما رہا تھا، بھائی ابھی ابھی میں عرض کر رہا تھا۔ فرمانا خود کو نہیں بولیں گے، اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں۔ تو ایک ضمنی بات ہے، اس لیے کہ مسلمان بات بھی کرتا ہے تو ڈھنگ کی کرنا چاہیے۔ کس سے ہم بات کر رہے ہیں؟ ہماری ہاں جماعتیں بنائی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں جماعت مکمل کرنا ہے، مکمل نہیں بولنا، مکمل بولنا۔ ہماری جماعت مکمل ہو گئی، مکمل نہیں، مکمل کہتے ہیں مکمل کرنے کو، پوری کرنے کو۔ مکمل کہتے ہیں جس کو جو پورا کر دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ باتیں نہیں بولنا چاہیے آپ کو، ہمارے سے متعلق نہیں بولنا ہے، ہمارے سے اس لیے بول رہا ہوں۔ جماعت مکمل ہو گئی، اس لیے بولتے ہیں کہ صاحب ہم عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ مکمل جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، مکمل اس میں مفعول ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو قاتل اور مقتول میں فرق ہے نا، کیا ہے؟ قاتل کے معنی قتل کرنے والا، مقتول کے معنی اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول میں۔ تو چونکہ ہمارے ساتھی استعمال کرتے اس لیے بات نکل گئی۔ تو قال کے معنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو جانتے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ کو معلوم تھا میرے ہاتھ میں کیا اللہ جانتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے پوچھا ہے، کچھ اس کی مصلحت ہے، کچھ حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑا درس و سبق ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی سیدھا سیدھا جواب دیا، قال ہی عصایا، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ صرف اتنا کہتے کافی تھا، قال ہی عصا، یہ لاٹھی ہے، عصایا میری لاٹھی ہے، اپنی طرف منسوب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو نیچے ڈالو۔ ہم بہتے تو عقل کے بندے ہیں نا، عقل پہ چلنے والے، کہتے ہیں لماذا القی ما فائدہ القاء هذا العصا على الارض، اس لاٹھی کو زمین پہ کیوں ڈالو، ڈالنے کا کیا فائدہ ہے، میرا اور نفع کا ہے، ڈالنے کو کیوں ڈلوا رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں بندے مومن حکم کو دیکھتا ہے، عقل پر نہیں چلتا ہے۔ میری عقل کہہ رہی کرنا ورنہ کرو، عقل کہے کہو کرو تو کروں گا، عقل کرے نہ تو نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں عقل میں نہیں آتی ہیں، آتی ہیں، عقل ہی عقل میں نہیں آتی ہے، آتی ہے۔ ایک آدمی عقل مند ہے، ایک آدمی اسے کہتا دکھاؤ کہاں ہے عقل، نہیں دکھا سکتا۔ علامت سے پہچانا جاتا ہے عقل مند آدمی ہے، دیوانہ پاگل ہے۔ عقل آدمی وہ بات صحیح کرے گا، کام صحیح کرے گا، مسجد میں صحیح رہے گا، بازار میں صحیح رہے گا، امی کے بچوں کے ساتھ صحیح رہے گا۔ اور پاگل آدمی اسے پتہ نہیں چلے گا مسجد کیا ہے، بازار کیا ہے، گھر کیا ہے، کون بیوی ہے، کون ماں ہے، کون بیٹی ہے۔
علامتوں سے پتہ چلتا ہے عقل مند ہے یا عقل مند نہیں ہے. عقل نظر نہیں آتی ہے. تو جو بڑی بڑی چیزیں نظر نہیں آتی عقل میں آتی نہیں ہے لیکن آدمی کو ماننا پڑتا ہے. روح ہے, نظر آئی کبھی آپ کو؟ آدمی مرنے والے کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے لیکن روح نکلتی ہے اور جاتی ہے اور ملک الموت آتے ہیں لے جاتے ہیں, آدمی کو نظر ہی نہیں آتا ہے. آتا ہے؟ کہتے ہیں پیاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, کلمہ پڑھتے پڑھتے چلے گئے, روح نکل کے چلے گئی, علیین میں چلے گئی. اوپر سے آئی تھی اوپر چلی گئی. اس لیے کہ جسم نیچے سے آتا ہے نیچے جاتا ہے, روح اوپر سے آتی اوپر چلی جاتی ہے. انسان کا جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے نا, تو جسم کہاں جاتا ہے؟ بولو, مٹی میں جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے. اس لیے دفناتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ یاد ہے نا, منہا خلقناکم, منہا اے منہا التراب خلقناک یا ایھا الانسان, اے انسان ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم, اور دوبارہ اسی مٹی میں لے جا رہے ہیں, جہاں تھا وہاں لے جا رہے ہیں. عاد یعود کے معنی جہاں سے تھے وہاں سے وہاں لے جانا. ومنها نخرجکم تارۃ اخری, پھر اسی مٹی سے دوبارہ تجھے اٹھائیں گے. دوبارہ کے معنی پہلے بھی اسی مٹی سے بنایا تھا, دوبارہ اسی مٹی سے دوبارہ تجھے اٹھائیں گے, تیرے جسم کو اٹھائیں گے. تو جسم بنا ہے مٹی سے, مٹی میں جا رہا ہے. اور روح کے بارے پوچھا تھا, یسألونک عن الروح, روح کیا چیز ہے, روح کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, کہو روح میرے رب کا امر ہے. اللہ کے حکم سے ایک چیز آتی ہے جس سے انسان زندہ ہوتا ہے اور انسان سمجھا جاتا ہے. اور پھر جو نکل جاتی تو آسمانوں پہ دوبارہ جہاں سے آتی وہاں چلی جاتی ہے. روح کو فنا نہیں ہے, جسم کو فنا ہے. روح بدلتی رہتی نہیں ہے, جسم بدلتا رہتا ہے. جسم موٹا بھی ہوتا ہے, دبلا بھی ہوتا ہے, بچہ بھی ہوتا ہے, جوان بھی ہوتا ہے, یہ سب ہوتا رہتا ہے. روح میں یعنی آدمی کے جسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے. دنیا کا جسم الگ ہے, جنت کا جسم الگ ہے, لیکن روح نہیں بدلتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حقیقت, بڑی بڑی جو حقیقتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں, دکھائی نہیں دیتی ہیں, لیکن مانتے ہیں. سب سے بڑی حقیقت اللہ کا وجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کسی کو نظر آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات لینے کے لیے, 30 دن کے لیے بلایا تھا. تورات 40 دن میں تورات ملی اور اللہ نے بات کی, اللہ سے بات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں بڑا مزہ آیا. آتا کہ نہیں آتا اللہ سے بات کرنے میں؟ اللہ سے بات, اوہ کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ان کا نام ہے موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ وہ جن سے اللہ نے بات کی, بات چیت ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ بات تو کرنے میں بڑا مزہ آیا ہے, سننے میں, لیکن آپ کا جلوہ بھی تو دکھائیے, آپ کو دیکھ تو لو ذرا اپنی آنکھوں سے. قال رب ارنی انظر الیک, اے اللہ دکھا دیجئے تاکہ میں آپ کو کا دیدار کر لوں. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی, لن ترانی. یہ علماء ہیں, پوچھو ان سے لا اور لن میں کیا فرق ہے؟ لا ترانی نہیں کہا, لن ترانی, یعنی ہرگز نہیں دیکھ سکتے دنیا میں. عربی میں لا بھی آتا ہے, لن بھی آتا ہے. اگلے فیوچر میں کوئی کام کرنا نہ کرنے کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ تشریف لائیے, تفضل معنا, آپ کہیں لن لا آتی, نہیں آؤں گا. آگے کہیں کہ لن آتی, ہرگز نہیں آؤں گا.
نفی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بجائے لا کے لن استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ ترانی، نہیں کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی ان آنکھوں میں اللہ کی دیکھنے کی طاقت رکھی نہیں ہے. کمزور آنکھیں. خلق الانسان ضعیفا، انسان کے سارے اعضاء اور سارے اعضاء کی قوتیں کمزور ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم بہت 30 مار خواہ ہیں، بولتے کہ جانتے کونوں میں بہت سے لوگوں کو غرہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے. جانتے کونوں؟ ایک بزرگ سو رہے تھے، بادشاہ کی سواری گزری. اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو کسی سے لینا دینا تو ہوتا نہیں. اٹھے نہیں وہ، تو بادشاہ نے جا کر گئے لات ماری. تو حضرت آنکھ مانگتے ہوئے اٹھے. تو بادشاہ غرور سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جانتے کونوں میں؟ بزرگ ہیں. انہوں نے کہا وہی تو سوچ رہا ہوں کس جانور نے لات ماری ہے. اس لیے کہ لات مارنا تو جانور کا کام ہے، انسان تھوڑی لات مارتا ہے. سینگ مارنا بیل کا کام ہے اور گدھے کا کام لات مارنا ہے. کون سا جانور ہے؟ گدھا ہے. کون سا جانور؟ کس نے لات ماری؟ تو انسان کی کیا حقیقت ہے جس سے آدمی کو غرہ ہو کہ ہم بھی کچھ ہیں؟ کچھ نہیں. انسان کچھ نہیں ہے، بہت کمزور ہے. آپ کہتے ہیں میں بہت اونچا، بہت دور دیکھتا ہوں. آپ ہدہد سے زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے. سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد تھا. قصہ ہے نا قرآن میں. غائب ہو گیا تھا، حضرت نے بلایا تھا، اس نے معذرت کی تھی، عذر پیش کیا تھا. وہ ہوتا کیوں تھا؟ سلیمان السلام کی فوج میں اس کا کیا کام تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ میلوں اوپر سے جہاں فوج کو پڑاؤ ڈالنا تھا وہاں دیکھتا تھا پانی ہے کہ نہیں زمین کے اندر. میلوں اندر پانی کو جان جاتا تھا وہ. ہم کو سمجھ میں آتا پانی کتنی ہے یہاں، کتنی گہرائی میں پانی ہے. حدود پانی زمین کے اندر دیکھ رہا ہے. شاہین ایک پرندہ ہے، باز جسے کہتے ہیں، میلوں اوپر سے سوئی نیچے پڑی تو دیکھ لیتا ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے. پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیکھنے کے اعتبار سے دی ہے. چونٹی میں قوت شامہ کا تھا بولو سونے کی طاقت جتنی چونٹی کو ہم کو نہیں ہے. اب کہیں بھی میٹھا رکھو دور وہ آ جائے گی، وہاں سن کر آ جاتی ہے. گھوڑا چلتے چلتے کان کھڑا کرتا ہے، آنٹی نے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کو کوئی خطرہ محسوس اور آواز آ رہی ہے اسے. تو گھوڑے پر بیٹھنے والا سوار سمجھ جاتا ہے کہ سب کوئی آگے خطرہ ہے، گھوڑا کان کھڑا کیا ہوا ہے. گھوڑے کے مالک کو سمجھ میں نہیں آ رہا، گھوڑے کو سمجھ میں آ رہا ہے. انسان بہت کمزور ہے. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری میرے دوستوں قیمت ایمان کی وجہ سے ہے، ورنہ جانور ہم سے بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بڑی بڑی حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ رب ارنی انظر الی، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. موسیٰ یہ پہاڑی طور پہاڑ ذرا اسے دیکھتے رہنا. ابھی ہم اس پر تجلی ڈالیں گے ہلکی سی معمولی سی. فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ جم کے رہا جیسے ہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. کیا قرآن ہے، سمجھ میں آیا تو مزہ ہے، نہیں سمجھ میں تو کیا ہے.
گھاس اور زعفران برابر ہے، زعفران اور گھاس برابر ہے۔ اللہ نے جب اتنا سی تجلی ڈالی تو قرآن کہتا ہے پہاڑ کے پرخشے اڑ گئے، جل گیا، خاک سرما ہو گیا۔ تجلی تو پڑی پہاڑ پہ، اب موسیٰ کھڑے دور، لیکن یہاں موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ نبی ہوتے ہیں، احساس ہوا، ہوش آیا کہ اللہ توبہ کرتا ہوں ایسی درخواست کرنے سے جو نامناسب ہے، توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ دیکھو غلطی ہو جائے تو رجوع کرنا پڑے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ غلطی ہوگی، نبی تو رجوع کر رہے ہیں، اب آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے۔ انسان ہو، غلطی ہوگی۔ انسان کو عقل کتنی ملی ہے، علم کتنا ملا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن کہتا ہے تم کو جو علم دیا تھوڑا علم دیا ہے، تھوڑا علم ہے، تھوڑے میں بھی تھوڑا ہے۔ علم کس کی صفت ہے بولو؟ کس کی؟ وہ بھی بولنا مشکل ہے۔ اللہ کی صفت ہے۔ کس کی ہے؟ اب بولو۔ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ جیسے بڑے ہیں ان کا علم بھی بڑا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے سارے علوم آ گئے، ساری چیزیں بھی جانتا ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کو یہ دھوکہ لگاتا کہ میں جانتا ہوں۔ نہیں جانتے، سب نہیں جانتے۔ اب یہ باتیں علماء میں کہنے کی ہیں، اس لیے میں یہ اسٹاپ کرتا ہوں۔ علماء کے مجلس ہوتا اور باتیں کھل کر کہی جا سکتی ہیں، تو رجوع کرنا پڑے گا۔ غلطی ہوگی تو آپ کو ماننا پڑے گا، تب آپ جو ہے بندے ہیں، ورنہ گندے ہیں۔ غلطی ہوگی، ابا نے کہا بیٹا ابا معاف کر دینا، غلطی ہوگی، اب میں رجوع کرتا ہوں۔ استاد نے کہا غلطی ہوئی تو شاگرد کہہ رہا ہوں میں غلطی ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے تو آدمی کو اگر متنبی کیا جائے تو اسے رجوع کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے رہے تھے خطبہ، اور خطبے کے دوران ایک مصلحتاً ایک حکم جاری کرنا چاہا کہ جو لوگ اپنی مستورات، اپنی بیویوں کے مہر میں زیادہ مبالغہ کر کے مہر طے کریں گے، اس زیادتی کو میں لے کر داخل کر دوں گا بیت المال میں۔ زیادہ مہر نہ کرو۔ ایک مسئلے تھے حضرت نے، شاید لوگوں نے مہر بڑھانے زیادہ دینا شروع کر دیا ہو، تو ایک بڑی عورت کھڑی ہوئی، اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں خلفائے راشدین کے بیانات سننے کے لیے۔ تو ایک عورت نے کہا امیر المؤمنین آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ کیا ہمت ہوتی تھی عورتوں کی بھی، اور اس لیے ہمت ہوتی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ میں کہوں گی تو سنیں گے، بٹھانے گے نہیں، ذرا دھمکا کے۔ تو کہنے لگے ارے میری بات قرآن کے خلاف ہے، کیا بات ہو گئی، کیا غلطی مجھ سے ہوگی؟ اب آیتیں ہیں، پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ اس عورت نے آیتوں کی طرف اشارہ کیا، 5ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق خلا دے اور مہر ڈھیر کا ڈھیر مہر دیا ہوا ہو تو اس مہر کو واپس نہ لے۔ تو قرآن کا اشارہ ہے کہ ڈھیر کا ڈھیر مہر دیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی واپس لینے کو منع کر رہا ہے قرآن طلاق خلا کی شکل میں۔ آپ کہہ رہے ہیں مہر زیادہ دینے کو منع کر رہے ہیں، اور زیادہ بنے گا تو اس کو بیت المال میں داخل کر دوں گا، یہ کہہ رہے ہیں آپ۔ حضرت عمر نے کیا لوگ تھے ہمارے بڑے اسلاف، یہ ہے اکابر،
یہ ہے امت کے مقتدا پیشوا، جن کے پیچھے امت کو چلنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے جو خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پر ہیں، ان کی سنت پہ چلنے کی تاکید کرتا ہوں۔ فوراً کہنے لگے لوگوں میں اپنی بات لیتا ہوں واپس، بڑی بھی نے بات صحیح کہی ہے، سب کے سامنے اعتراف کیا، اپنی بات سے رجوع کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا، یعنی اپنی بات پہ اڑ جانا۔ قال سبحانک تبت الیک، اے اللہ تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو نے جو کہا نا لن ترانی کہہ کر، وانا اول المؤمنین، اس بات کو سب سے پہلے میں مانتا ہوں۔ دیدار ہوگا اللہ کا قیامت میں اور جنت میں ہوگا، اور اللہ کی جو نعمتیں اہل جنت پر ہوں گی، ان نعمتوں میں بڑی سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کی دیدار کے لیے آنکھوں کو پاک رکھنا ضروری ہے، آنکھیں گندی نہ ہو، غیر محرم کو دیکھ کر، بیجا غلط چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں گندی ہوں گی، میرے دوستوں مشکل ہے دیدار خداوندی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا حق ہے، حقیقت ہے، لیکن کوئی اسے نہ دیکھ سکتا ہے نہ عقل میں سمو سکتا ہے اسے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ دین کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ روح کو مانتے نظر نہیں آتی، عقل کو مانتے نظر نہیں آتی۔ جنت و جہنم کو ایمان ہے، نہیں دیکھا، نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی۔ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، جنت کا باغ بھی بنتی ہے، جہنم کا گڑھا بھی بنتی ہے، یہ نبی کی خبر ہے، لیکن ہم نے دیکھا کسی قبر میں نہیں ہے، نہ قبر کا سام دیکھا، نہ بچھو دیکھا، نہ آگ دیکھی، نہ قبر میں جنت کا بچھونا دیکھا، نہ جنت کی کھڑکی کھولتی ہوئی نظر نہ آئی، لیکن ہم مانتے ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے گی اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ کو راضی کر کے گیا ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے بے ایمانی کی زندگی گزار کے گیا ہے تو جہنم کا گڑھا بھی بنے گی۔ لیکن ہم ہزاروں قبریں کھودتے ہیں، قبر جو پہلے قبر تھی کسی کی، دوبارہ اس میں دوسرا مردہ دفن کیا جاتا ہے، لیکن اس قبر میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن مانتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی جو نبی کی خبر پہ چلے گا وہی مومن ہے، جو کہ دکھاؤ نظر نہیں آ رہا ہے وہ عقل کا بندہ ہے۔ معجزے بھی سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے بہت سے عقل کے بندے معجزوں کا انکار کرتے ہیں، نیچریت جسے کہتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں بھی ایسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں معجزہ وجزہ کچھ نہیں ہے۔ معجزہ میرے دوستو اللہ ظاہر کرتے ہیں، نبی کے ہاتھوں ظاہر کرتے ہیں، اور معجزہ نبوت کی یہ دلیل ہوتا ہے، مقصد نبوت نہیں ہوتا ہے، لیکن بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں اور کرنے والے اللہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ القھا یا موسیٰ، ڈالو موسیٰ اس لاٹھی کو جو کہہ رہے میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ سورہ طٰہٰ پڑھی ہے، 17واں پارہ، مزہ آتا ہے۔ سورہ طٰہٰ ہی سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ ہاں میری لاٹھی ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں بکریاں چرا لیتا ہوں، پتے جھاڑ لیتا ہوں، فلا فلا کام، بہت سے کام، ولی فیہا معارب اخری، اس میں میرے بڑے کام نفع کے ہیں، نقصان دینے والے جانوروں کو مار لیتا ہوں، سام بچھو کو مار لیتا ہوں،
اور درختوں سے پھل توڑ کے کھاتا، جو بھی فائدہ نقصان کی ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب ظاہر کہ ڈنڈا بتا میرا ہے اور ڈنڈے کے نفع بتائے، اللہ نے پھر کہا القھا یا موسیٰ، فالقاها، فا تاکید کی کہلاتی ہے، فوراً ڈالا ہے، اگر مگر چوچرا نہیں کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مولانا یہ کیوں کرنا، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا لم ہے، یہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، نہ کرے تو کیا نقصان ہے؟ ہم پوچھتے رہتے نا، کہتے قیل و قال نہ کرو، فوراً جو کہیں وہ کرو گزرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ فَأَلْقَاهَا، فوراً ڈالا، تاکید کی، فوراً ڈالا ہے، تاخیر نہیں کی، پوچھا نہیں کیوں ڈالنا ہے، کیا نفع ہے، کیا ڈالنے کی کیا مصلحت ہے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، بس ڈالنے کی دیر کیا تھی کہ فوراً وہ اژدھا بن گیا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں ہم چاہے تو ہے لاٹھی، ہم چاہے تو ہے عصا، حکم ہے ہمارا، ہم جو چاہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ صاحب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو خدا چاہے گا۔ یہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں لا الہ کے معنی صرف یہ کہ صاحب کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ بڑا وزنی کلمہ ہے، بڑا جامع کلمہ ہے، بہت سارے معانی کو منتقل لیے ہوئے ہیں۔ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا محیی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ۔ عزت کسی کے ہاتھ میں سوا اللہ کے، ذلت کسی کے ہاتھ میں سوا اللہ کے، موت کسی کے ہاتھ میں نہیں سوا اللہ کے، اور حیات کسی کے ہاتھ میں سوا اللہ کے، نفع و نقصان کسی کے ہاتھ میں سوا اللہ کے۔ ظاہر ہے کہ جس کو ایسے مانیں گے اسی کے نام تو سجدہ کریں گے نا۔ اس لیے جو قرآن کا جو پہلی سورت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک کے اندر حصر ہے، حصر کے معنی تیری ہی، تیری بھی بولو تو مشرک اور تیری ہی بولے تو موحد۔ ہی اور بھی میں کتنا فرق ہو گیا نہیں؟ اگر کوئی کہیے میری ہی بیوی ہے تو واقعی آپ کی بیوی ہے، یہ میری بھی بیوی ہے، کیا گڑبڑ ہو گیا؟ تو بھی اور ہی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی یعنی تیرے غیر کی نہیں کرتے، تیرا غیر عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج جو ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اتنا بڑا چاند جو ساری دنیا کو چاندنی بکھیر رہا ہے، کسی کی نہیں تیری ہی، اس لیے کہ یہ سب ہمارے لیے ہے اور ہم تیرے لیے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر میری عبادت کے لیے، الا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انسانوں کی جنات کی تخلیق کا، پیدائش کا، وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت کے، وہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کی غیر کی نہیں کر سکتے، کریں گے تو پھر وہ مقصد زندگی میں فیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ڈنڈا ڈالا ہے، لاٹھی اژدھا بنی ہے تو ڈر کے جانے لگے، دوڑنے لگے تھے۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھنے کی ہے، نبی انسان بشر ہوتا ہے، نبی کو بھی ڈر لگتا ہے، نبی کو بھی خوشی ہوتی ہے، نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے،
مکے کے لوگوں نے کہا تھا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ بھی کوئی رسول ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے بازار جاتا ہے سودا سلوک خریدتا ہے، یہ بھی کوئی رسول ہے؟ نبی کا بازار جانا، خرید و فروخت کرنا، کھانا پینا، ان بے ایمانوں کو عیب نظر آتا ہے۔ ارے کہ جب نبی بشر ہے تو سب سارے کام کریں گے، لیکن ہم جیسا بشر نہیں ہے۔ بشر نبی، معصوم نبی، اسے کوئی غلطی نہیں، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا تو فوراً جانے لگے۔ اللہ نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، ہم چاہیں تو کاٹے گا ورنہ نہیں کاٹے گا، ہم چاہیں تو اس سے نقصان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کی ماہیت حقیقت کو بدل دیں گے۔ جیسے لاٹھی سے جیسے عصا بنایا ہے، اب عصا سے پھر دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، پکڑ لو ڈرو نہیں، ہم اس کو دوبارہ جیسا پہلے لاٹھی تھا ویسے بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ بھی لیا۔ ہم ہوتے نہیں اللہ نہیں پکڑ ڈر لگ رہا ہے، بھاگتے ہی چلے جاتے۔ پکڑ لیا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ ایک واقعہ ہے، اللہ نے اس واقعے سے ہمارا ایمان بنایا ہے کہ نفع کی چیزوں کو چھوڑنے کو کہے تو چھوڑ دو، نقصان کی چیزوں کو پکڑنے کے لیے تو پکڑ لو۔ پھر وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ فرمایا کرتے اس واقعے کو بیان کر کے، تبلیغ میں بھی کہتے ہیں نفع کی دکان کو چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ نقصان کی تبلیغ کو پکڑ لو۔ اللہ کے راستے میں نقصان نظر آ رہا نا، تو پکڑو، نفع کی دکان کو چھوڑو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس نقصان کی شکل میں نفع نکالیں گے۔